الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران محترم، عزیز دوستو، کئی جمعہ سے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت اور مبارک زندگی کا تذکرہ چل رہا ہے. گزشتہ جمعہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہمارے نبی کی عمر جب 4 سال کی ہوئی، اس وقت سے لے کر 6 سال کی عمر تک اپنی ماں بی بی آمینہ کے پاس رہے، اور ماں اپنے اس لاڈلے بچے کو لے کر اپنے میکے جا کر واپس آ رہی تھی. ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے میکے جانا. ہمارے یہاں اس سلسلے میں بڑی لاپرواہی ہوتی ہے. ہم لوگ زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے گھر گھر آگ لگی ہوئی ہے. جھگڑے، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، اور شادی کا وہ رشتہ جس کے بارے میں اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے شادی اس لیے رکھی ہے، ایک مرد اور ایک عورت کو اس لیے جوڑا ہے تاکہ دونوں کی وجہ سے سکون ملے. لیکن جب دین کو چھوڑ دیتے ہیں، سکون ختم ہو کر گھر جہنم بن جاتا ہے. اور سب سے پہلا جھگڑا گھروں کے اندر یہی شروع ہوتا ہے. آج کل جو شادیاں ہو رہی ہیں، آج کل پرانے لوگوں کی بات الگ ہے. پرانے لوگ جب بات کرتے، بڑے آدمی بڑے سنجیدگی سے بات کر لیتے تھے، لیکن آج کل شادی ہونے کے بعد سب سے پہلا لڑائی جھگڑا میکے کا مسئلہ ہوتا ہے. جب گھر میں بہو تقاضا کرے اپنے ماں باپ کو ملنے جانا ہے، اور جب بیوی کو روکا جاتا ہے، وہیں سے نفرتیں شروع ہوتی ہیں. اسی لیے ہماری شریعت کے اندر لحاظ رکھا گیا، دین کے اندر لحاظ رکھا گیا. شادی ہونے کے بعد اس کے جذبات کا خیال رکھا گیا کہ ایک عورت مرد کے صرف ایک بول پر کہ میں نے نکاح قبول کیا، بس اس بول کی وجہ سے 18 سال 20 سال 25 سال تک جس گھر کے اندر پلی، جن ماں باپ کے ساتھ رہی، بس ایک بول پر سب کو چھوڑ کر آ جاتی ہے. کتنی بڑی قربانی ہوتی ہے لڑکی کی.
اور جب وہ اپنے خاص ماں باپ سے ملنے کے لیے جائے، شوہر منع کرے، شوہر کے ماں باپ منع کریں، رشتہ دار منع کرے، تو سب سے پہلا جھگڑا یہی سے شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے لحاظ رکھ کے ایک ترتیب بنائی کہ شوہر بیوی کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو بیوی کتنے دن تک شوہر کے بغیر رہ سکتی ہے، بیوی شوہر کے بغیر کتنے دن رہ سکتی ہے، شوہر بیوی کے بغیر کتنے دن رہ سکتا ہے، ماں باپ کی جدائیگی سے بچی کتنے دن رہ سکتی ہے، ان سب کا لحاظ کر کے ہوئے بتایا گیا اگر بیوی تقاضا کرے تو ہفتے میں ایک مرتبہ ان کے ماں باپ کے یہاں بھیجنا چاہیے۔ یہ شریعت کا حکم ہے، اپنے ماں باپ سے ملاقات کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ، اور رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے سال میں ایک مرتبہ۔ یہ ہر بیوی کا حق ہے۔ شوہر شادی کر لینے کے بعد اس سے یہ حق ختم نہیں ہوتا، بلکہ شوہر کے لیے بھی وہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ اٹھا کر دیکھ لیں، حدیث کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے، ماں باپ سے اگر کوئی آدمی رشتہ ناتا توڑ لے، ماں باپ سے رشتہ ناتا توڑ لے تو اس کی نماز جو ہے ایک بالش سر سے اوپر نہیں جاتی۔ خاص بہن سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، خاص بھائی سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، خاص رشتہ داروں سے جب رشتہ ٹوٹ گیا تو اسی کو کہتے ہیں قطع رحمی، رشتے کو کاٹنا۔ اور اس کی گناہ کی نحوست اتنی ہے، بھرے مجمع میں ایسا آدمی بیٹھتا ہے تو اس کی نحوست سے کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادتیں تو قبول ہونا دور کی بات ہے، اس کی نحوست سے دوسروں کی عبادتیں قبول نہیں کرتی۔ تو علماء نے لکھا ہے جیسے اپنے خاص رشتے بھتیجا، بھانجی اور اسی طرح پر بھائی بہن، ماں باپ، جیسے یہ خاص رشتے ہیں، ایسے ہی ساس سسرے کا رشتہ بھی خاص رشتہ ہے۔ اگر کوئی داماد اپنے سسرال والوں سے رشتہ توڑ لیا تو حدیث پاک میں لکھا ہے کہ اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، ادا ہو جاتی ہے لیکن قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور بڑی سخت وعیدیں اس کے بارے میں ہوئی ہے۔ اس لیے شادی کا مسئلہ جب بھی آئے تو ہم لوگوں کو ذرا کمپرومائز کے ساتھ چلنا چاہیے، لڑکی کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچانک ایک بچی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی تو بار بار یاد آتے رہتے ہیں۔ ہاں کوئی آدمی اتنا خوشی دے بیوی کو کہ اسے اس کا خاندان ہی یاد نہ آئے، غنیمت کی بات ہے، ورنہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ اس کو بھیجے اور خود بھی جائے اور جا کر اپنے سسرال والوں سے بات کرے، ان سے تعلقات توڑنا یہ بھی ناجائز ہے، اس کے اوپر بھی وہی دیوانی ہوئی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بی بی آمینہ نے درخواست کی میکے جانے کی، اور اس زمانے کا سفر کتنا مشکل سفر، اجازت دے دی، لیکن واپسی میں بی بی آمینہ کا انتقال ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام 6 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے، باپ سے بھی محروم، ماں سے بھی محروم۔ یتیم کہتے ہیں ایسا نابالغ بچہ جس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی تو ایسا پیدا ہوئے کہ باپ کو دیکھا بھی نہیں، اور ماں کے پاس آئے 2 سال تھے لیکن ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی کی پرورش دادا نے کی، عبد المطلب، اور وہ اب ہمارے نبی کو اتنا چاہتے تھے، کئی واقعات سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ عبد المطلب کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مکے کے بڑے متولی صاحب تھے۔ آئین کعبے کے سامنے ان کے لیے ایک تخت لگتا تھا جس پر وہ بیٹھتے تھے، اور سارے لوگ ان کا اتنا ادب اور احترام کرتے تھے کہ اس تخت کے قریب بیٹھنے سے بھی ڈرتے تھے، ادب و احترام ایسا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی چھوٹے بچے دوڑ کر بھاگ کر آ کر اس تخت پر بیٹھ جاتے، اور عبد المطلب بہت بوڑھے ہو کر اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ آنکھیں بھی دکھائی دینا مشکل تھی۔
ایک مرتبہ تخت پر بیٹھے اللہ کے نبی، تو کسی نے ہاتھ پکڑ کر اٹھا دیا، چھوٹے بچے یہاں نیچے بیٹھو، تو اللہ کے نبی رونے لگے، اور جیسے ہی آواز دادا کے کان میں پڑی فوراً چوک گئے، پوچھا کہ کس نے میرے بھتیجے میرے پوتے کو رلایا؟ تو لوگوں نے کہا کہ بس وہ تخت پر بیٹھ گئے تھے اس لیے اتارا۔ تو عبد المطلب نے منع کیا کہ کبھی بھی میرے بچے کو کچھ مت کہو، یہ اس کا مقام اس سے بھی اونچا ہے۔ عبد المطلب پہچانتے تھے میرا پوتا کہاں بھی بیٹھے، جہاں بھی بیٹھے اس کو منع مت کرو، اور یہ اتنا چاہتے تھے کہ بچے کو جو ہے اپنے کندھے پر بٹھا کر لے کر جاتے تھے، دونوں پیر یہاں گلے کے بازو میں لٹکائے ہوئے پکڑ کر جاتے تھے اپنے پوتے کو۔ ایک مرتبہ لوگ آئے، شکایت کی عبد المطلب سے، بارش نہیں ہوئی، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، بہت قحط سالی ہے، چلو سب مل کر دعا کریں۔ تو عبد المطلب نے اپنے پوتے کو لے کر ہاتھ پکڑ کر گاؤں کے باہر پہاڑوں کے اوپر گئے، اور جا کر اپنے پوتے سے درخواست کی، بیٹے ہاتھ اٹھا کر دعا کرو۔ کتابوں میں لکھا ہے عین آسمان سے دھوپ برس رہی تھی، بہت سخت دھوپ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننھے ہاتھ جیسے ہی آسمان کی طرف اٹھائے، ایسی موسلا دار بارش ہوئی کہ پورا کا پورا وادی جو ہے پانی سے بھر گیا۔ اللہ نے بڑی برکتیں ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ جو ہے بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے، لیکن اللہ کی مرضی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بھی بچہ جب چھوٹی عمر میں بڑے بڑے کام کرنے لگتا ہے تو بچے کو دیکھ کر لوگ اس کے ماں باپ کی تعریف کرتے ہیں کہ واقعتاً ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے، دادا دادی کی فکر کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ نے چاہا کہ اپنے اس لاڈلے کو ہر سہارے سے محروم کر دیا جائے تاکہ براہ راست اللہ تربیت کرے۔ اب دیکھیں 8 سال کی عمر کا بچہ، کیا خیالات ہوتے ہیں اس کے، کیا جذبات ہوتے ہیں، کیسے کھیلنے کودنے کا خواہش مند رہتا ہے، کیسے کھانے پینے کا خواہش مند رہتا ہے، لیکن ہمارے نبی کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کی پوری زندگی کے واقعات کو محفوظ رکھا ہے تاکہ آنے والی امت ان واقعات کو دیکھ کر خود سدھرے اور اپنے بچوں کی بھی ایسی تربیت کرنے کی فکر کرے۔ ہمارے نبی جب 8 سال کی عمر کے تھے، دادا کا انتقال ہو گیا، تو اپنے بچوں میں ایک تھے ابو طالب جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ابا اور ہمارے نبی کے چچا، وہ ہمارے نبی سے بہت چاہتے تھے۔ تو دادا عبد المطلب نے وصیت کی تھی کہ بیٹے اگر میرا انتقال ہو جائے تو محمد کو اپنے بچوں سے زیادہ دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری تیری ہے۔ تو جب دادا کا انتقال ہوا تو عبد المطلب کے پاس رہنے لگے۔ عبد المطلب ہاتھ پکڑ کر گھر میں لے کر گئے۔ عبد المطلب ابو طالب جو ہے اپنے بھتیجے کو اپنے گھر لے کر گئے۔ تو ابو طالب کے بارے میں لکھا ہے کہ ابو طالب کو بچے زیادہ تھے اور گھر کے اندر تنگی تھی، ایسی تنگی کہ ان کے گھر کے بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا۔ 2 وقت کھانا کھاتے تھے تو وہ وقت میں بھی بچے بیٹھ کر چھینا چھپٹی کرتے تھے، مجھے چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ کسی کا پیٹ نہیں بھرتا، نہ صبح میں نہ شام میں، ایسی فاقوں کے ساتھ حالت تھی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں گئے، کھانے کا وقت آیا، سارے بچے دسترخوان پر بیٹھ کر چھینا چھپٹی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول دور بیٹھے ہوئے خاموش بیٹھے، جب تک بلاتے نہیں تھے خود آ کر نہیں بیٹھتے تھے۔ اب دیکھا کہ کھانا ختم ہو گیا، جب کھانا ختم ہو گیا تو سوال تک نہیں کیا۔ ام ایمن جو اللہ کے نبی کو آمینہ کے انتقال کے بعد لے کر آئی تھی، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے زندگی میں کبھی بھی
नबी को ये नहीं देखा कि आपने कभी जबान से सवाल किया हो कि मुझे भूख लग रही है। कभी किसी से सवाल करना पसंद नहीं करते थे अल्लाह के नबी। हालांकि मासूम बच्चे थे, 8 साल के बच्चा क्या होता है, कितने जज्बात होते हैं, लेकिन सिफात देखी अल्लाह के नबी के। खाने में जब नहीं मिलता था तो शिकायत नहीं करते थे, सीधा उठकर जाते, जमजम के पास जाकर पानी पी लेते और खामोश रह जाते, किसी के सामने सवाल नहीं करते थे। बड़ी अजीब तरबियत की। अबू तालिब ने देखा कि अरे ये मेरा भतीजा, ये तो आम बच्चों की तरह नहीं है। तो अबू तालिब ने कानून लगा दिया कि देखो, जब तक दस्तरखान पर मोहम्मद आकर नहीं बैठेंगे, और वो कहते थे मेरा बेटा, अपने बच्चों से कहते थे कि देखो मेरा बेटा जब तक आकर दस्तरखान पर नहीं बैठेगा कोई खाने को हाथ नहीं लगाएगा। जब अल्लाह के नबी आकर बैठते उसके बाद सब मिलकर खाते। तो किताबों में लिखा है वही खाना जो पहले अबू तालिब लाते थे, किसी का पेट नहीं भरता था, लेकिन जब अल्लाह के नबी दस्तरखान पर होते सब खाकर वो खाना बच जाता था। अल्लाह इतनी बरकत देते थे, घर के सारे अफराद पेट भरकर खा लेते थे और खाना बच जाता था। लेकिन जिस वक्त अल्लाह के नबी दस्तरखान पर मौजूद नहीं, वो खाना सबके लिए कम पड़ता था। अजीब बरकतें अबू तालिब ने भी देखी बच्चे की। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल के बाद जब 9 साल की हुई, अबू तालिब जो है तिजारत के लिए निकले। अबू तालिब का जरिए माश तिजारत था। तो उससे पहले किताब में अल्लाह के नबी के बारे में लिखा है, बड़ी अजीब बात है, अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी के बारे में लिखा है कि अल्लाह के नबी अबू तालिब के घर में आकर दिल में ख्याल आया कि मैं एक के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहूं, इसलिए उस उम्र में 8-9 साल की उम्र में जाकर लोगों के बकरियां उजरत पर चराया करते थे कि मैं सुबह से शाम तक बकरियां चरा कर लाऊंगा, उजरत दे दो। जो पैसे आते थे वो पैसे खुद खाते नहीं थे, ले जाकर चाचा को देते थे कि चाचा इन पैसों को रख लो। अब चाचा का दिल भर आया और अल्लाह के नबी ने क़यामत तक आने वाले लोगों को बताया। अल्लाह के नबी के बचपन की जिंदगी देखो, 8-9 साल की उम्र, 8-9 साल क्या, हलीमा के यहाँ तो 2-2.5 साल की उम्र से बकरियां चराना शुरू किए, और यहाँ बाकायदा उजरत के ऊपर 9 साल की उम्र में बकरियां लेकर चराते, जो पैसा मिलता वो लाकर अपने चाचा को देते थे। अल्लाह के नबी ने उम्मत को ये तालीम दी कि इंसानों कभी भी अपनी जिंदगी किसी के ऊपर बोझ बनकर मत रहो। तालीम दी कि हम जो है किसी के ऊपर बोझ बनकर ना रहे। लेकिन आज अल्लाह की पनाह अजीब हालत हमारी हो गई है, हमारे नौजवानों की 20-25 साल हो गए लेकिन कमाने की फिक्र नहीं, बिल्कुल बेफिक्र। कई नौजवान, मैं खुद जानता हूं कई ऐसे नौजवानों को, बेहतरीन कपड़े पहनते हैं इस्त्री किए हुए, बेहतरीन खाना खा लिए, सुबह से शाम तक जैसे भिखारी घर घर भीख मांगता रहता है, ऐसा महल्ले से महल्ले इधर उधर घूमे, कभी दोस्तों में कभी होटलों में, और शाम को गए 11-12 बजे तक फोन में गपशप, बस आराम के साथ है। भाई तुम कमाते क्यों नहीं? कहते हैं कि हमारे अब्बा कहते हैं कि आराम से रहो। उनके बाप से पूछो कि भाई क्यों बच्चे को कमाने नहीं लगाते? हजरत मैंने बहुत कमा कर रखा है, वो सब बच्चों के लिए। ये माँ बाप जो है अपने बच्चों को पाल नहीं रहे हैं बल्कि बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि जितने ऐसे बच्चे हैं मैं खुद जानता हूं कि ये लोग नशे के अंदर मुब्तला है, नशे की चीजें खाते हैं, गलत चीजें पीते हैं। क्यों? बाप की तरफ से खूब पैसे मिल रहे हैं, कोई काम नहीं, कोई धाम नहीं। ऐसे बच्चे स्कूल कॉलेज मदरसों में पढ़ते हैं ना, इतनी बेनियाजी के साथ स्कूल में गए, जरा अगर टीचर की तरफ से कोई कंप्लेंट आई, या कॉलेज के अंदर कोई कंप्लेंट आई, या मदरसे में कंप्लेंट आई, उनके माँ बाप सीधा जाकर टीचरों से लड़ते हैं। अब बच्चे की हिम्मत बढ़ जाती है, और ऐसे बच्चों को टीचर्स भी पढ़ाना नहीं चाहते। हमारे मकतब में भी ऐसे कई बच्चे हैं,
جن کے ماں باپ کو اتنا بھروسہ اپنے بچوں کے اوپر، ذرا اگر کوئی استاد کچھ بول دے تو استاد سے لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن ان کا بچہ کیا کر رہا ہے، کیوں استاد مارتا ہے، کیوں نصیحت کر رہا ہے، ماں باپ کو فکر نہیں۔ بھئی کوئی بھی استاد بچے کو مارے تو استاد کو کیا ملے گا؟ استاد مارتا اسی لیے ہے، ڈانٹتا اسی لیے ہے کہ اس کی تربیت ہو، وہ اچھا سا پڑھ لے، وہ اچھا بن جائے۔ لیکن یہ لاڑی نے، ماں باپ جو اپنے بچوں کو بہت لاڑ سے پالنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو بگڑا کر رکھ دیے۔ کئی بچے نشے کے عادی ہو گئے، شراب کے عادی ہو گئے، جوے کے عادی ہو گئے، اور ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ کچھ نہ کمائے، بس بینک بیلنس فل ہے، کرائے کی آمدنی آئے گی، بس بیٹھ کر کھاتا رہے۔ ایسے بچے بہت جلد بگڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے سکھایا کہ بچوں کی تربیت کیسی ہونا چاہیے۔ بچے کسے کہتے ہیں؟ 9 سال کی عمر میں بکریاں چرا کر بتایا کہ اپنی زندگی کسی کے اوپر بوجھ بن کر مت رہو، خود کمانا سیکھو، خود پیر پر کھڑے ہو کر جینا سیکھو۔ یہ اللہ کے رسول نے نوجوانوں کو تعلیم دی۔ 9 سال کی عمر ہے، ابو طالب تجارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں تجارت کیا ہوتی تھی؟ یہاں کا مال وہاں لے کر جاؤ، وہاں کا مال یہاں لاؤ، اور سفر اونٹوں پر ہوتا تھا، بہت لمبا سفر، 6 مہینے 8 مہینے پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اب آدمی گیا تو زندہ واپس آنے کی کوئی امید نہیں، ایسے لمبے لمبے سفر۔ جب ابو طالب سب تیار ہو کر اونٹ کے اوپر بیٹھے تھے، لکھا ہے کتابوں میں، اللہ کے رسول سیدھا آئے اور اونٹ کی نکیل پکڑ کر رونا شروع کر دیے۔ چچا جان کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میرے تو امی بھی نہیں ہے، ابا بھی نہیں ہے، کس کے پاس میں رہوں گا؟ اب بھتیجے کو روتا ہوا دیکھ کر چچا کا جی بھر آیا، کہنے لگے کہ نہیں، میں تم کو چھوڑ کر نہ تو خود رہ سکتا ہوں، نہ تم میرے بنا رہ سکتے ہو، چلو تم بھی آ جاؤ سفر میں۔ اب خوشی خوشی اللہ کے رسول تیار ہو گئے۔ 9 سال کی عمر کے بچے، 9 سال کی عمر کا بچہ جب کہیں باہر جاتا ہے اپنے باپ کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ تو اس کی خوشی کیا ہوتی ہے، کیسے اچھلتا کودتا۔ تو اللہ کے رسول کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کبھی اس اونٹ کو پکڑ کے جاتے، کبھی یہاں جاتے، کہیں وہاں جاتے۔ تو سفر جاری ہوا، چلتا رہا۔ جب یہ قافلہ بصرہ نامی گاؤں میں پہنچا، بصرہ نامی گاؤں میں، تو اسی گاؤں میں ایک چھوٹی سی جھوپڑ پٹی تھی، تو اس میں ایک راہب تھے جن کا نام تھا جرجیس، اور ان کو بحیرہ کہتے تھے لقب سے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بحیرہ راہب اس وقت پوری دنیا میں عیسائی مذہب کے سب سے بڑے عالم تھے۔ ان کی ایک خانقاہ تھی جس میں بیٹھ کر بس اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزار دیتے تھے، نہ ان کی بیوی نہ ان کے بچے۔ ایسے لوگوں کو راہب کہتے ہیں جو سب چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے لیے وقف ہو گئے۔ لیکن شریعت محمدیہ میں منع کیا گیا کہ ایسے راہب مت بنو، سب کرو، شادی بھی کرو، بیوی بھی رہو، بچے کے ساتھ، سب کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو۔ تو اس زمانے میں یہ جو راہب تھے، بحیرہ راہب، ان کی ایک چھوٹی سی جھوپڑ پٹی تھی، وہ ان کی خانقاہ تھی، اسی میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، آنے جانے والے کسی سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن اس مرتبہ جب یہ قریش کا قافلہ وہاں سے گزرا تو وہ بحیرہ راہب آئے اور آ کر اس قافلے کو روک کر کہا کہ بھئی آپ سب قافلے والوں کے لیے دوپہر میں میری طرف سے دعوت ہے، دعوت کھا کر جائے۔ قافلے والوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ راہب کبھی کسی سے بات نہیں کرنے والا آج پتہ نہیں کیوں دعوت دے رہا ہے۔ خیر دعوت کو مان کر سب اپنا سامان وہیں پر ڈال کر کچھ دیر آرام کر لیے، اور وہ راہب جو تیاری کرنا تھا وہ تیاری کر لیے، اور تیاری کرنے کے بعد سب کو کھانے پر بلایا۔ سب کھانے پر آ گئے تو وہ راہب کی جو جھونپڑی تھی، خانقاہ تھی، اس کے سامنے ایک بہت بڑا درخت تھا، بہت گھنا درخت، اس کے نیچے سب قافلہ بیٹھ گیا اور سب کھانا لے کر آ گئے۔ تو وہ راہب کھانا، پتہ نہیں اس زمانے کا کھانا روٹی تھی یا سوکھے روٹی ٹکڑی تھی، کھجور تھے، کیا نہیں،
जो खाना था वो लेकर आ गए और आकर इधर उधर देखने लगे और देखकर काफिले से पूछा, क्या सब लोग आ गए? सबने कहा कि हाँ बिल्कुल आ गए हैं, खाना दीजिए। तो राहिब ने कहा कि किसी की कमी महसूस हो रही है। तो इधर उधर देखा तो लोगों ने कहा कि हाँ एक बच्चा है, वो बच्चा जो है वहां ऊंटों को चरा रहा है, वहां खेल रहा है। कहा कि उस बच्चे को भी लेकर आओ। कितना खराब होगा कि एक बच्चा आपके साथ है और वो खाने से दूर है, अच्छा नहीं रहेगा। लोगों ने कहा कि बस वो तो बच्चा है, आप खिला दीजिए, बड़े लोग सब आ गए। तो वो राहिब कहने लगा, अरे उसी बच्चे के तुफैल में मैं तुमको खिला रहा हूं। खिलाना तो असल में उसी को है, उसके तुफैल में तुम्हें खिला रहा हूं और तुम कह रहे हो कि उसी को छोड़ दो, जाओ उसको बुला कर। तो गए, अल्लाह के नबी को बुलाया। तो किताबों में लिखा है अल्लाह के नबी वहां आए तो देखा कि बिल्कुल खड़ी धूप है, बस एक दरख्त है, दरख्त की छांव जितनी थी सब लोग बैठ गए। तो अल्लाह के नबी धूप के अंदर बैठ गए, धूप में। और जैसे ही अल्लाह के नबी बैठे थे, दरख्त की छांव वहां से हटकर अल्लाह के नबी के ऊपर आ गई। अब ये मंजर देखकर सब हैरान, ऊपर देख रहे हैं, दरख्त तो ऊपर है लेकिन छांव वहां पड़ रही है। किसी को समझ में नहीं आया। अब वो जो बुहैरा राहिब थे उन्होंने पूछा कि ये बच्चा कौन है? कहा कि ये इनका बच्चा है, अबू तालिब का। अबू तालिब को बुलाया, बुलाकर पूछा कि ये बच्चा कौन है? कहा कि ये मेरा बेटा है। तो बुहैरा राहिब ने कहा, मेरी किताबें तो ये कह रही हैं कि ये तुम्हारा बेटा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि बेटे का मतलब यह है कि मेरे भाई का बेटा है। अच्छा, इनके अब्बा का क्या हुआ? कहा कि इनके अब्बा का पैदा होने से पहले ही इंतकाल हो गया। तो कहा कि तुमने बिल्कुल सच कहा, मेरी किताब भी यही कहती है कि इसके बाप का इंतकाल इसके पैदा होने से पहले ही हो गया होगा। फिर पूछा इनकी माँ का क्या हुआ? तो माँ का तस्करा किया। तो उसके बाद कहने लगा कि ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये आखिरी नबी बनने वाला है। ये कहकर अल्लाह के नबी का कुर्ता हटाया। तो जिस वक्त हजरत जिब्राइल, हजरत मीकाईल, हलीमा सादिया के यहाँ जब सीना चाक किए थे तो बिल्कुल दिल के पिछले हिस्से में मोहर, नबूवत की मोहर लगी हुई थी। तो उस मोहर को बुहैरा राहिब ने देखा और पहचान लिया कि ये तो आखिरी नबी है। उस मोहर को बोसा दिया, अल्लाह के नबी को सामने बिठाकर कहा कि देखो मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा, कसम देकर बराबर जवाब देना। लात और उज्जा की कसम देकर मैं तुमसे सवाल करूंगा, क्योंकि मक्के के लोग जो मुशरिकीन थे अक्सर वो लात और उज्जा नामी बुतों की पूजा करते थे और उनका बहुत अदब और एहतराम करते थे। तो ये बुहैरा राहिब उन्हीं का नाम लेकर कहा, लात और उज्जा की कसम देकर कुछ सवाल करूंगा। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत इन्हीं अल्फाज से है, अगर तुम सवाल करोगे तो मैं इनका कुछ किसी का जवाब नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अल्लाह की कसम देकर कहता हूं, ये बताओ कि तुम खाते कैसे हो? मामूलात पूछा, तुम क्या करते हो, कब सोते हो, कब खाते हो, क्या खाते हो, क्या करते हो। सब बातें पूछने के बाद इनको यकीन हो गया कि ये आखिरी नबी हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो इस नबी की तलाश में यहूदी घूम रहे हैं, अगर तुम इस बच्चे को मुल्क के शाम लेकर जाओगे तो वहां के यहूदी इस बच्चे को कत्ल कर देंगे। इस बच्चे को हरगिज यहां से लेकर मत जाओ, इसको वापस कर दो। लेकिन बच्चा था कि चचा के साथ जाने की जिद कर रहे थे, चचा भी बच्चे को साथ में ले जा रहे थे, लेकिन बुहैरा राहिब जिद पर थे कि किसी हालत में बच्चे को साथ मत लेकर जाओ। अभी बातचीत हो रही थी कि रूम से एक फौज आई यहूदियों की, 7 आदमी आए और तला आकर सीधा बुहैरा राहिब के पास आए। तो बुहैरा राहिब ने पूछा कि तुम क्यों आए हो? तो वह 7 आदमी कहने लगे, हमें पता चला है कि इसी महीने में इसी रास्ते पर आखिरी नबी जो बनने वाला बच्चा है वो सफर करने वाला है, हम उस बच्चे को पकड़कर कत्ल करने आए हैं। तो बुहैरा राहिब ने उन 7 आदमियों को समझाया, फजीलत बताई। बहुत समझाने के बाद वो 7 आदमी अल्लाह के नबी का पीछा करना छोड़े और
وہ کہنے لگے اگر ہم واپس گئے تو پھر ہماری خیریت نہیں ہے، ہم باقی زندگی آپ کے پاس رہ کر گزاریں گے۔ وہ 7 آدمی بھی بحیرہ راہب کے پاس ٹھہر گئے، مسئلہ بڑا نازک تھا، تو ابو طالب نے کسی کے ذریعے ہمارے نبی کو مکہ واپس بھیج دیا۔ اور ابو طالب کے گھر میں بھی جبکہ کوئی شریعت نہیں تھی، لیکن جب اللہ کے نبی کھانا کھانے کے لیے نوالا اٹھاتے تو اللہ کے نبی کے زبان سے نکلتا بسم اللہ الاحد، اللہ کا نام لے کر، جو اکیلا ہے اسی کا نام لے کر کھاتا ہوں، اور جیسے ہی کوئی چیز کھانا ختم کرتے فوراً زبان سے الحمدللہ نکل جاتا تھا۔ بچپن ہی سے اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کی بڑی عجیب پرورش کی۔ تو اس کے بعد جو ہے 10 سال کے بعد کے عجیب عجیب واقعات ہیں جوانی کے، انشاءاللہ سیرت کا مسئلہ تو چلتا رہے گا، بہت دنوں تک چلتا رہے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ہمارے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جو ہے ایک اعلان کے طور پر آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، ویسے ہر مسلمان جانتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ فلسطین کے اندر جنگ چل رہی ہے، اور یہ فلسطین کیا ہے، یہ مسجد اقصی کیا ہے، یہ اسرائیل کیوں ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، ایک لمبی داستان ہے، مختصر چند باتیں تاکہ ہم لوگوں کو پتا چلے کہ یہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کیا ہے۔ یہ جو فلسطین ہے، فلسطین کے اندر بسنے والے جو مسلمان ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے اسحاق کو وہاں پر بسایا تھا، اور ان کے لیے یہ گھر تعمیر کروایا تھا اسی مسجد اقصی کو، اور حضرت اسماعیل کے لیے یہاں مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر بنایا۔ دونوں گھروں کو بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو انہی کی نسل میں حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے بڑی عالیشان مسجد اقصی بنائی۔ جب مسجد اقصی تعمیر ہو رہی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ دنیا میں کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملی ہو۔ تو اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمائی، اور پھر انہوں نے یہ دعا کی، اے اللہ میں ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں، یا اللہ اس مسجد کو تو وہ مقام دے کہ کوئی بھی آدمی قیامت تک نماز پڑھنے کے لیے اس مسجد کے اندر قدم رکھے، اور مسجد سے جب باہر نکلے تو اے اللہ اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسے کہ ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے اللہ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی، اسی طرح کوئی بندہ نماز کے ارادے سے اس مسجد کو جائے تو انشاءاللہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر باہر آئے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی سے فرمایا کہ ایک نماز پڑھنا 1000 مرتبہ نماز پڑھنے کے برابر ہے، اس مقدس زمین پر آؤ، مسجد کو آؤ۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس اتنی طاقت کہاں ہے کہ وہاں تک جائیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تھوڑا سا تیل دے کر بھیج دو جو اس مسجد کے چراغ کے اندر کام آ جائے گا، اس میں بھی تمہیں جو ہے نفع سے خالی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا 3 مسجدوں کے لیے سفر کرو، صرف 3 مسجدوں کے لیے۔ کون سی؟ ایک ہے مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ میں، اور دوسرا ہے مسجد نبوی مدینہ منورہ میں، اور تیسرا ہے مسجد اقصی۔ یہ مسجد اقصی حضرت اسحاق نے بنائی، پھر تعمیر ہوتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کو ماننے والوں کو یہودی جو کہتے ہیں، وہ یہودیوں کے ہینڈ میں صرف 70 پر 3 سال تھی بس۔ اس کے بعد سے یہودی جو نبی کے دشمن، حضرت عیسیٰ کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، خود نبی کے زمانے میں آپ حضرات قرآن
یہاں جو ہے ہماری مسجد میں منگل عشاء کے بعد تفسیر ہوتی ہے قرآن مجید کی، اس میں میں آپ کو کئی واقعات بتا دیا قرآن پاک میں یہودی جو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ کتنی دشمنی رکھے ہوئے تھے، کیسے کیسے سوالات کرتے تھے اور اللہ کے نبی کو کیسے پریشان کرتے تھے، بہت واقعات میں سنایا۔ اس زمانے سے یہودیوں کے دلوں میں اللہ کے نبی کی نفرت اور مسلمانوں کی نفرت اور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی نفرت اور عیسائیوں سے بھی نفرت، کئی جنگیں ہوئی۔ کئی جنگیں ہونے کے بعد کبھی ان کے قبضے میں آیا عیسائیوں کے، کبھی جو ہے چند سال ان کے قبضے میں تھا اور اکثر حصہ ایمان والوں ہی کے ہاتھ میں تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہو گیا۔ اس وقت کے عیسائیوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہا کہ بھائی ہم لوگ لڑنا نہیں چاہتے، اور خود صحابی نے کہا کہ یہ بڑی مقدس زمین ہے، ہم یہاں پر خون پھیلانا نہیں چاہتے، جبکہ اس سے پہلے جن عیسائیوں نے وہاں قبضہ کیا تھا وہ اس شہر کے اندر جا کر اتنی خون ریزی کی، صرف ایک دن میں 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا، اور فلسطین کے اندر اتنا خون بہایا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آدمی کے گڑگے تک خون پڑا رہتا تھا فلسطین کے اندر، اتنا ظلم و ستم کر کے نصرانیوں نے قبضہ کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس جب فتح ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری کتابوں میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ اس کو کون فتح کرے گا، کون اس کا بادشاہ بنے گا، بس آپ اپنے مسلمان بادشاہ کو یہاں بلائیں، ہم ان کے ہینڈ اوور کر دیں گے ساری چابیاں، ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ تو حضرت عمر کو خط لکھا گیا کہ وہ لوگ لڑنا نہیں چاہتے، بس بیت المقدس ہمارے حوالے کرنا چاہتے ہیں، بس آپ آ کر دستخط کر دیں۔ تو حضرت عمر حضرت علی کو امیر بنا کر مدینے سے نکلے اور یہ غلام کو لیا اور اونٹ پر بیٹھے ہوئے جا رہے تھے۔ غلام سے کہنے لگے کہ دیکھ تھوڑی دیر میں اونٹ پر بیٹھوں گا، تھوڑی دیر تو اونٹ پر بیٹھے گا، جب میں اونٹ پر بیٹھوں تو نکیل پکڑ کر تو جانا، جب تو بیٹھے گا تو میں پکڑ کر جاؤں گا۔ غلام نے کہا کہ حضرت ہرگز یہ ذلت برداشت نہیں ہے، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ انصاف یہی کہتا ہے، اسلام یہی سکھاتا ہے۔ تو اسی طرح سفر کیا بیت المقدس تک، اور جب بالکل قریب پہنچے تو راستے میں ایک نالا تھا، پانی کا نالا، پانی کی گھاٹ تھی، تو اس میں اترنے کے لیے پاؤں کے اندر جو موزے تھے اس کو نکال کر کھندے کے اوپر ڈال دیا، اور جھبا ادھر ادھر پھٹا ہوا تھا، پیاچ لگے ہوئے تھے، اور پگڑی نکال کر دھوپ کی وجہ سے سر پر بال منڈائے ہوئے تھے تو سر چمک رہا تھا، پگڑی اوپر تھی، یہاں موزے جو ہے کھندے پر تھے، جوتے ہاتھ میں تھے، غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی نکیل پکڑ کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ سیدھا آ گئے، جلدی آئے، آ کر کہا کہ امیر المؤمنین یہاں جو ہے پورے بادشاہ، یہاں کے بڑے بڑے لوگ سب آپ کی استقبال میں آ رہے ہیں، اور آپ کی حالت یہ ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے اونٹ کے بجائے بہترین گھوڑے پر سوار ہو جائے اور بہترین کاٹن کا کپڑا پہن لے اور عالی شان لباس میں جائے تاکہ آپ کا روب ان کے اوپر پڑے۔ تو حدیث پاک میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زور سے ہاتھ سے چھاتی پر مارا ابو عبیدہ کو، مار کر کہا کہ ابو عبیدہ اگر یہ بات تیرے علاوہ کوئی دوسرا کہتا تو ایسی سزا دیتا کہ قیامت تک آنے والے لوگ عبرت حاصل کرتے۔ اور پھر اس کے بعد بڑا پیارا جملہ کہا کہ دیکھ کان کھول کر سن لے، اللہ نے مسلمانوں کو عزت کپڑے سے سواری سے نہیں دی ہے، اللہ کی قسم اللہ نے ہمیں عزت دی ہے صرف اسلام کی وجہ سے۔ اور پھر فرمایا اللہ کی قسم جو مسلمان عزت کو، کامیابی کو اسلام کے علاوہ کہیں تلاش کرے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ یہ کہہ کر اسی شان و شوکت کے ساتھ جب داخل ہوئے تو نصرانیوں نے چابیاں لا کر ڈال دی۔ ہاں ہماری کتابوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس بیت المقدس کو جو فتح کرنے والا بادشاہ ہوگا اس کی صفات یہی ہوں گے۔ انہوں نے حوالے کر دیا۔
اس کے بعد ایک لمبے زمانے تک مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، اور 11ویں صدی ہجری کے بعد پھر نصرانیوں کے ہاتھ میں گیا، اور پھر یہودیوں کے ہاتھ میں آیا۔ یہودی ناجائز قبضہ کر رہے تھے، ظلم و ستم کر رہے تھے، تو اس زمانے کے ایک بادشاہ نے یہودیوں کی نسل کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا، سب یہودیوں کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو اس میں سے جو چند یہودی بچے تھے وہ ایک پانی کی جہاز میں بیٹھ کر اپنے گاؤں کو چھوڑ کر ادھر ادھر ملکوں کے اندر بھیک مانگنے لگے۔ کوئی ملک ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی حالت تھی کہ یہودیوں کو کوئی ملک ٹھہرانے کے لیے راضی نہیں ہوا، تو فلسطین میں جا کر بھیک مانگی، تو وہاں کے مسلمان ہمدرد تھے، دل دینے والے تھے، تو انہوں نے ان کو جگہ دی، ایک حصہ دیا کہ جاؤ وہاں جا کر آباد ہو جاؤ۔ تھوڑی کچھ رہنے کے بعد جیسے کہتے ہیں کہ وہ انگلی دیے تو ہاتھ پکڑ لیے بول کر، ایسے اس اسرائیل یہودی بدبخت قوم نے تھوڑا تھوڑا اسرائیل کے اوپر اسرائیل کی یہودی قبضہ کرتے 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 اب فلسطین کے اوپر قابض ہو گئے، اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کر دیے۔ جانا حکومت کے فورس کو لے کر جانا، پولیسوں کو جا کر مسلمان سے کہنا کہ گھر خالی کر 15 منٹ کے اندر، اگر کوئی مسلمان کچھ مزاحمت کرے تو اس کو اٹھا کر 15 سال 20 سال کے لیے جیل کے اندر پٹک دیے۔ ان کی عورتوں کے ساتھ ظلم، ان کے بچوں کے ساتھ ظلم، ایسی داستان فلسطینیوں کے اوپر گزری ہوئی ہے کہ اللہ کی پناہ ہم لوگ سن نہیں سکتے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ شہید ہو گئے، اور ہوتے 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 یہ جو امریکہ ہے اور دنیا کی دوسری قومیں ہیں، انہوں نے اسرائیل کو اتنا آزاد چھوڑا، یہاں تک کہ اسرائیل سے کہا کہ تمہیں جو ہے بندوق رکھنے کی اجازت ہے، اسلحہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن فلسطین کے اوپر ایسی پابندیاں انہوں نے کی، کسی گھر میں ترکاری کاٹنے کے لیے صرف درانتی بھی رکھی جاتی تو اس کو پکڑ کر سالوں کے لیے جیل کے اندر ڈال دیتے۔ تو ایسے ظلم سہتے 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 برسوں سے یہ لوگ تنگ آ کر اب ذرا حملہ کرنے کے لیے قدم کیا اٹھائے ہیں، ساری دنیا ان کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ ایک مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا حق بنتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ برائی چل رہی ہے تو جا کر زبان ہاتھ پکڑ کر ظالم کو روکو اور مظلوم کی مدد کرو۔ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے بولو، زبان سے نہیں کر سکتے تو دل سے برا سمجھو۔ اب وہاں ہمارے جو بھائی بہنوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، ہم نہ تو ہاتھ سے جا کر روک نہیں سکتے، زبان سے ہم یہاں بول رہے ہیں، دل سے برا تو سمجھ ہی رہے ہیں۔ اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم سب مل کر ان کے لیے حق میں دعا فرمائیں۔ اب تو ماشاءاللہ ساری دنیا میں دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن یاد رکھ لیں جب تک سب مسلمان ایک ہو کر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ ہماری دعائیں قبول کرنے والا نہیں ہے۔ بس 2-4 آدمی فکر کیے، باقی اسی غفلت کے اندر ہے، تو پھر کبھی بھی اللہ کی غیبی مدد نازل نہیں ہوتی۔ ہمارے اکابرین میں شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ ایک مرتبہ گجرات کو گئے۔ گجرات میں بڑے بڑے کپڑے کی فیکٹریاں ہیں، تو وہاں کے فیکٹریوں کے لوگ آ کر حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت بڑی عجیب بات ہے، مسلمانوں کے لیے ساری دنیا میں دعائیں چل رہی ہیں، بڑے بڑے اکابرین دعائیں کر رہے ہیں، مکے میں دعائیں رہے، مدینے میں، آخر یہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ تو حضرت نے ایک مثال دی، سوال کیا تم سے، بھئی تمہاری بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، ان کو سب کون چلاتے ہو؟ کیا حضرت ہم ہی چلاتے ہیں۔ تو حضرت نے ایک مثال دی کہ تم اپنی سب فیکٹریوں کو اپنے بچوں کو دے دو، نوجوان بچوں کو، اور وہ بچوں کو کیوں دیے؟ چلانے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، لیکن تمہارے بچے فیکٹری میں بیٹھنے کے بعد فیکٹری کو خراب کر دیا، اس کا مال جو ہے چوری سے بیچنے لگے، حساب کتاب صحیح آپ کو نہیں بتایا، تو آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ ہم جا کر ان کو سمجھائیں گے، ڈرائیں گے، دھمکائیں گے۔ تو حضرت نے پوچھا اس کے باوجود بھی، آپ کے ڈرانے کے بعد بھی آپ کی بات آپ کے بیٹے نہیں لیے، ایسے ہی غلط کام کرتے رہے تو آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ حضرت ہم ان کو فیکٹری سے نکال دیں گے اور خود فیکٹری کو سنبھال لیں گے۔
تو حضرت نے کہا وہ جو ہے آپ نے ان کو فیکٹری سے نکال دیا, گھروں سے بھی باہر کر دیا, تو گاؤں کے سارے لوگ آ کر آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ بھائی اپنے بچے کی غلطی کو معاف کر دو, لیکن تمہارا بیٹا کبھی بھی آ کر تمہارے سے معافی نہیں مانگا کہ ابا جان مجھے معاف کر دو, میں ایسی غلطی نہیں کروں گا. وہ تو مستی سے وہاں بیٹھا ہوا ہے, لیکن سارے گاؤں والے آ کر آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں معاف کر دو اپنے بچوں کو, کیا تم معاف کر دو گے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت جب بچے ہی کو فکر نہیں ہے تو گاؤں والوں کی فکر کرنے سے کیسے معاف کریں گے؟ تو حضرت نے کہا کہ بس غیبی مدد نازل نہیں ہونے کا نسخہ یہی ہے. ساری مسجد میں دعائیں ہو رہی ہیں, کعبے میں دعائیں ہو رہی ہیں, سب جگہ مسلمانوں کے حق میں دعائیں ہو رہی ہیں, لیکن ہم جو مسلمان ہیں وہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں, سدھرنے کے لیے تیار نہیں, اللہ کے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں, اعمال کے اوپر جمنے کے لیے تیار نہیں. تو پھر غیبی مددیں کیسے آئیں گی؟ غیبی مدد آتی ہے اعمال کے اوپر. پوری دنیا کے مسلمان جم جائیں, سب ایک ساتھ ہو کر اللہ کے پاس ہاتھ اٹھائیں, تو پھر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ جب چاہتا ہے تو چھوٹی جماعت کو بڑی بڑی طاقتور جماعتوں کے سامنے غالب کر دیتا ہے. اللہ کر کے دکھایا ایسے. تو آج اگر ہمارے فلسطینی اور جو غزہ کے مسلمان ہیں ان سب کی مدد کرنا ہے تو ہمارے پاس دعا کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. ہم سب توبہ استغفار کریں, اللہ کے پاس رجوع ہو, اور خاص طور پر ہمارے بڑوں کی طرف سے حکم ہے 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے مسجد میں اعتکاف کریں, یا اللہ کے راستے میں نکل جائیں 3 دن کے لیے. ابھی تو چھٹیاں ہیں, 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں, 10 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے, اور وہاں جو ہے خوب رو رو کر اللہ سے دعا کریں. ایک تو دعاؤں کا خوب اہتمام کریں, اور دوسرا جو ہے خنوت نازلہ. خنوت نازلہ کا مطلب ہے جب کبھی عمومی طور پر مسلمانوں پر کوئی قحط مسلط ہوتا ہے تو اللہ کے نبی نے فجر کی نماز کے اندر دوسری رکعت میں سجدے سے میں جانے سے پہلے ایک دعا بتائی ہے. تو الحمدللہ ہماری اس مسجد میں وہ عمل شروع ہو گیا ہے, 2-3 دن سے چل رہا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ فجر کی نماز میں بھی آئیں, اس دعا میں جو ہے آمین بھی کہیں, اور انفرادی طور پر ہر ساتھی, اور جہاں تک میری آواز جاتی ہے ہماری ماں بہنیں, سب ایک ساتھ کچھ نہ کچھ پڑھ کر 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھیں, یا کچھ قرآن پڑھیں, یا کچھ ذکر پڑھیں, یا اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کی برکت سے ہمارے مسلمانوں کی مدد فرما. یہ جو تسبیح ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بڑی جامع تسبیح ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ کوئی بھی آدمی اس کو پابندی سے 40 دن تک پڑھتا رہے, اللہ سے مانگتا رہے, کیسا بھی اس کا مسئلہ ہو اللہ حل کر دیتے ہیں. تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے فلسطین کا اور ہمارے مسلمان بھائیوں کا. تو اس کے لیے سب ساتھی انفرادی طور پر ان دعاؤں کو پڑھ کر اللہ سے فلسطین کے لیے دعا مانگنے کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ. اور فجر میں جو قنوت نازلہ ہو رہا ہے اس میں بھی شریک ہونے کی کوشش کریں.